अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर और आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, इसकी वजूहात अलामात क्या होती है, और स्पेशली मैं आपको इसकी होम्योपैथिक में मायाज़म के रू से इसकी अद्वियात के बारे में आपको बताऊंगा, इसकी अलामती अद्वियात के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि अगर इस बीमारी की स्टार्ट में ही बेखनी ना की जाए तो आगे जाकर ये किडनी फेल्योर पर बात चली जाती है, ब्लड फेल हो जाता है, यानी उसके जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो जाता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस गुर्दों का सूज जाना ये मसला हो जाता है, यानी और जिस्म में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स है जो यूरिन के थ्रू जिस्म से बाहर निकलती हैं वो बॉडी में एकमुलेट हो जाती हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, और उसकी वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा अपतरी देखने को मिलती है। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूअर, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर या पेशाब की नाली का तंग हो जाना। जो मर्द हजरात हैं उनका यूरेथ्रा थोड़ा लंबा होता है, जो ख़वातीन हैं उनका यूरेथ्रा छोटा होता है। यूरेथ्रा हमारे पेशाब को पास करने के लिए वो पेशाब की नाली है जिसका एक अपना डायमीटर होता है हर इंसान के जिसामत के मुताबिक। नॉर्मल फिनोमेना ये है कि मसाना जैसे ही भर जाता है फिर हमें पेशाब की हाजत होती है और हम इजीली पेशाब को पास कर देते हैं। ये एक नॉर्मल तरीक़ाकार है। पेशाब की नाली का जो फंक्शन है वो यही है कि ये पेशाब को ब्लैडर से बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर इसमें कोई मसला आ जाए तो ये इसमें तंगी सी आ जाती है, तो जिसकी वजह से मसाइल जन्म लेना शुरू कर देते हैं। और अब हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या अलामात होती हैं। अगर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो गया है तो वो कौन सी अलामात है कि हमें पता चल सके कि हमें ये मसला है। पेशाब के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, यानी ज़ोर आपको देना पड़ता है कि पेशाब शुरू हो जाए। पेशाब की धार जो होती है वो बारीक या जिसे कहते हैं तिन होती है। पेशाब में रुकावट हो जाती है, शुरू हो जाता है फिर रुक जाता है। बाज़ औक़ात अगर यूरेथ्रा में स्कार्स बहुत ज़्यादा पड़ जाएं तो उससे ये भी होता है कि पेशाब के लिए ज़ोर अगर आप लगाएं भी तब भी सिर्फ ड्रिबलिंग होगी, पेशाब कतरा कतरा टपकेगा। इसके अलावा पेशाब में बू का आना, पेशाब जो होता है वो कलर उसका दूसरे टाइप का हो जाता है, डार्क हो जाता है। उसके अलावा पेशाब के करते हुए आपको जलन और दर्द की कैफियत देखनी पड़ती है। पेशाब की आपको बार बार हाजत होती है और हर बार जब आप जाते हैं तो मसाना पूरी तरीके से खाली नहीं होता। जब मसाना पूरी तरह से खाली नहीं होता तो वहाँ ई कोलाई जो एक बहुत ही नामी गिरामी बैक्टीरिया है, वहाँ इन्फेक्शन के लिए उसके लिए मौसम काफ़ी साजगार होता है और ऐसे लोगों को फिर यूटीआई बार बार होता है जिनको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता है। तो ये कुछ ऐसी अलामात हैं कि जिससे हमें पता चल सकता है कि हाँ, हमको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का मसला है। अब इसकी वजूहात पर हम जाते हैं कि क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से ये मसला हो जाता है। जैसे मैंने आपको वीडियो को शुरू में अर्ज़ किया कि बुक्स में साइंस के जो इस पर रिसर्च स्टडीज़ हैं कि बीमारी की काजेशन क्या है, उसमें तो जैसे इंजरी के बारे में बताया गया है कि अगर कोई इंजरी पड़ जाए तो उसकी वजह से भी ये मसला होता है। प्रोस्टेटाइटिस की वजह से भी, यानी प्रोस्टेट की इन्फ्लेमेशन की वजह से भी ये मसला होता है। ऐसे लोग जिनको ऑपरेशन ज़्यादा हो चुके हों और उनको बार बार कैथेटर लगाया गया हो तो वहाँ से भी यूरेथ्रा में ज़ख़म पड़ जाते हैं, जिसके बाद उन ज़ख़मों में स्कार बन जाते हैं। इसके अलावा ये उन लोगों को भी होता है कि जिनको बार बार एसटीडीज़ हों,
سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز یا جنسی بیماریاں، جس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کو جنسی بیماریاں جیسے گونوریا ہو گیا ہے، اس کے علاوہ سفلس ہو گیا ہے، اس طرح بیماریاں ان کو بار بار ہو رہی ہیں، تو ان لوگوں کو بھی یہ یوریترل اسٹرکچر ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ ایسی چیدہ سی اس کی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک میں وہ کون سی ایسی ریمیڈیز ہوں گی جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکے گی۔ سب سے پہلے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ میازم، ہم اپنے کلینک میں ایسے مریضوں کا میازم چیک کرتے ہیں، اور موسٹلی جتنے پیشنٹ ہم نے یوریترل اسٹرکچر کے دیکھے ہیں ان میں 2 میازم ٹاپ پر آتے ہیں۔ ایک سفلس جو ہے یہ زیادہ ٹاپ پر آتا ہے، دوسرا سائیکوسس میازم جو ہے وہ بہت ٹاپ پر آ رہا ہے۔ آ جاتے ہیں ٹیوبرکلوزس میازم میں بھی بعض کیسز آ جاتے ہیں، بعض کینسر میازم میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس کے کیسز جو سائیکوسس ہے اور سفلس ہے۔ تو پہلے تو مریض کا ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ کس میازم میں ہے پروبنگ کے ذریعے۔ تو جب وہ اس کا میازم معلوم ہو جاتا ہے تو ہم ایک خوراک یا سیفیلینیم ہو گئی، اگر سفلس میازم کا ہے تو سیفیلینیم 10 ایم سے لے کر سی ایم تک پیشنٹ کی ایج، سسپٹیبلٹی اور اس کی چیزوں کو مد نظر رکھ کر ایک ڈوز وہ دے دیتے ہیں۔ بعد میں ہم اس کی جو باقی علامات ہیں اس کے مطابق ادویات دیتے ہیں۔ اور اگر پیشنٹ سائیکوسس میازم میں ہے تو ہم کیس کو توجہ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں، اور توجہ کو بھی ہم 10 ایم سے لے کر سی ایم تک اس کے باڈی کے سٹرکچر، سسپٹیبلٹی، اس کی ایج، اس کی امیونٹی، ان چیزوں کو دیکھ کر ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اس کو ایک خوراک یہ میازمیٹک ریمیڈی دی جائے۔ اس کے بعد جو علامات کے مطابق ادویات آتی ہیں وہ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں بھی تمام دی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں میں اگزامپل کے لیے آپ کو کچھ نام لے دیتا ہوں، جیسے کلائمیٹس ہے، اس کے بارے میں بکس یہ لکھتی ہے کہ اگر ایک پیشنٹ کو بہت ریسنٹ کیس ہے، 10-15 دن ہو گئے اور اسے یوریترل اسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا ہے اور اس کو یہ مرض ہو گیا ہے، تو کلائمیٹس 30-200 جو طاقت ہو، اگر زیادہ پرانا کیس ہو تو 200 طاقت میں 2 قطرے صبح 2 شام آپ دے دیں۔ اگر بہت ریسنٹ کیس ہے 1-2-3 دن کا ہے تو اس میں 30 طاقت میں آپ 2 قطرے صبح 2 شام دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو میڈیسن آتی ہے، اگر پیشاب میں بہت زیادہ جلن اور درد ہو رہا ہے تو کینترس ویل نون میڈیسن ہے، آپ 30 طاقت میں 2 قطرے 3 ٹائم ایسے مریضوں کو آپ دے سکتے ہیں۔ پیشاب بدبودار آ رہا ہے، پیشاب ڈارک کلر کا آ رہا ہے، پیشاب میں درد بھی ہو رہا ہے اور ارجنسی ہوتی ہے، ہر بار پیشاب ہی گئے ہیں تو 5 منٹ کے بعد پھر جا رہے ہیں کہ پیشاب آیا، تو ایسے میں ٹیرابینتھیانا 30 طاقت میں اگر 2 قطرے 3 ٹائم دیے جائیں تو یہ علامات اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں۔ تھائیوسیڈینم 3x یا 30 میں آپ ایسے مریضوں کو دے سکتے ہیں کہ جن کے سکارز ڈیولپ ہوں یا سکارز بہت زیادہ ہوں، تو یہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ تھائیوسیڈینیم 3x میں اگر آپ 2 گولیاں 3 ٹائم دیں گے، اور ساتھ میں ان مریضوں کو اگر کیلکیریا فلور 6x بھی دے دیں ساتھ میں، یعنی 3 گولیاں صبح دوپہر شام آپ دیتے ہیں، تو یہ مسئلہ بہت جلد یہ سکارز والا بنیادی طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ریزنز میں نے آپ کو بتایا کہ پروسٹیٹائٹس کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، تو پروسٹیٹائٹس کی وجہ سے اگر یہ بندش آ رہی ہے، یعنی جو پروسٹیٹ کے نیچے سے یوریترا گزرا ہوا ہے اور پروسٹیٹ انلارج ہو گیا اور یوریترا کو کمپریس کر دیا ہے، تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پروسٹیٹ کا سائز اپنی جگہ پر آ جائے اور یوریترا کھل جائے، تو وہاں سیبل سر جو ہے وہ ایک بہت بہترین دوائی ہے۔ پھر ایسے مجرد بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں کہ جنہوں نے شادی نہیں کی ہوتی ہے اور جو مطلب بہت ایج بھی ان کی ہو گئی ہو، یعنی 50-60 پہ ہو گئے ہوں، اور وہ پیشاب کرتے ہیں پیشاب رک گیا، پیشاب کرتے ہیں پیشاب رک گیا، یعنی رکنا چلنا یہ چلتا رہتا ہے، تو ایسے مریضوں کو کونیم 1 میں ہفتہ وار آپ لوگ ایک ڈوز دیں گے تو یہ مسئلہ بھی ان کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے
حل ہو جائے گا۔ اگر رات میں پیشاب کی بہت شدید خواہش لوگوں کو ہوتی ہے اور جاتا ہے، اور اس کی جو خواہش ہوتی وہ بھی ایسی ہوتی کہ اس کو وہ ریزسٹ نہیں کر سکتا، جیسے ہی اس کو لگتا ہے کہ پیشاب آ گیا ہے تو وہ فوراً باتھ روم کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو ایسے میں نیٹرم میور جو ہے وہ 30 طاقت میں 2 قطرے اگر آپ دیں گے تو یہ مسئلہ اس کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ پھر ایسے لوگ جن کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہو اور اس کی وجہ سے یوریترل اسٹرکچر بنا ہو، تو اس میں اور ان کی ایک علامت یہ بھی ہو کہ کھڑے ہو کر ہمارا پیشاب ہوتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا، یعنی بیٹھنے سے ہمیں کافی زور لگانا پڑتا ہے پیشاب کرنے کے لیے، تو ایسے میں آپ چیمیفیلیا کیو طاقت میں 10 قطرے صبح دوپہر شام اگر دیں گے تو یہ مسئلہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ویور یہ تھی وہ ادویات جو علامات کے مطابق آپ دے سکتے ہیں، لیکن مشورہ میرا پھر وہی ہوگا کہ آپ کو اللہ نہ کرے یہ مسئلہ ہو جائے تو آپ اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ یہ نہ کریں کہ ڈاکٹر نے یہ دوائی بتائی، ساری مارکیٹ سے اٹھا کر لا کر رکھ دیں اور ہر ایک دوائی کھا رہے ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کاز کے مطابق، وجہ کے مطابق میڈیسن لیں گے تو آپ میڈیسن کم بھی لیں گے، آپ کے پیسے بھی کم خرچ ہوں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کا مسئلہ بنیادی طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔